عدد سے ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور رونق فروز ممبر ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ براہ کرم ممبر کے قریب بھی تشریف لے آئیں، اور ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام حاضرین مجلس کے مرحومین حاجی ملک غلام رسول محمد میاں آبدی، سید محمد میاں آبدی، شہدہ پروین، بلقیس اختر، حاجی رنگ علی ساگی، تمام مرحومین کے ان کے اصالِ ثواب کے لیے، اور خصوصاً وہ مومنین جن کو اصالِ ثواب کی ضرورت ہے اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کی ان کے اصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، سورہ یوسف کی تفسیر جو ہم نے شروع کی تھی جاری ہے۔ آج بھی چند آیات کی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کروں، چند آیات کی تفسیر پیش کروں، اور بانیان نے درخواست کیا کہ حضرت ابو طالب سے مطالب پیش کروں، تو انہی آیات سے جناب ابو طالب کی عظمت کو بھی پیش کروں گا۔ خداوند متعال بہت خوبصورت انداز سے سورہ یوسف کی آیات میں ارشاد فرما رہا کہ وَلَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک کہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک ایک آیت میں سبق ہے، اور بعض اوقات ایک ایک آیت میں کئی سبق اللہ نے دیے ہیں کہ بھائیوں کی اب یہاں پہ اللہ نے شروع کی ہے گفتگو کہ وہ کیا کچھ منصوبے بنا رہے ہیں جناب یوسف سے متعلق۔ تو 12 بھائی ہیں جناب یوسف سمیت، اور 12 قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے۔ حضرت یعقوب کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسرائیل، تو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں جناب یعقوب کی اولاد، کیونکہ ان کے 12 بیٹے تھے۔ تو 12 ہی آج تک قبیلے ہیں بنی اسرائیل میں، اور 12 ہی عیسائیوں کے اندر جناب عیسیٰ کے حواری تھے، اور سرور کائنات کے بھی 12 ہی اوصیاء ہیں۔ جب سوال کیا گیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کم الاوصیاء یا رسول اللہ، کس نے سوال کیا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے، سب سے سچے صحابی نے۔ آپ کے جانشین کتنے ہوں گے، آپ کے وصی کتنے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہی جو بنی اسرائیل کی تعداد ہے، جو بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد ہے وہی میرے۔ تو اب ہم نے قرآن کریم تو پڑھ رکھا ہے، 5واں سورہ 12ویں آیت، 5 اور 12 تو نہیں بھولیں گے؟ تو
تو 5واں سورہ ہے سورہ مائدہ 12ویں آیت ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے ہیں۔ تو رسول خدا کے بھی 12 ہیں، اور خود حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 12 رجلا، میرے بعد 12 مرد آئیں گے، 12 مرد سمجھنا ہے تو خیبر سے سمجھ لیں۔ تو 12 رجلا، وہاں پہ بھی رسول خدا نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَارًا، تو کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو مجھے یہاں پہ آج بات کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت سی نشانیاں ہیں یوسف اور ان کے بھائیوں میں، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں، رفتار میری کم نہیں ہوگی، اسی رفتار سے چلتا رہوں گا۔ تو جانے کہ 12 یہاں پہ جناب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جناب یوسف اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، آیات للسائلین۔ اذ قالوا، کیا کیا بھائیوں نے، سب نے کہا، جناب بنیامین نہیں ہے، 10 بھائی جمع ہوئے، اذ قالوا اقتلوا یوسف۔ اب یہاں اس سے پہلے ایک اور آیت ہے جس میں سارے کے سارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بھائی یوسف اور اس کا بھائی ہے بنیامین، وہ ہمارے بابا کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ تو میں جلدی آیات کی تفسیر کو پیش کروں گا، اور پھر جو مجھے ذہن میں مطالب لے کے آیا ہوں میں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے میری تھوڑی سی رفتار اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اب سارے کے سارے بھائی کہہ رہے ہیں یعنی یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، ہمارا جو بھائی یوسف ہے اور اس کا بھائی، یہاں پہ جناب یوسف کے بھائی کا نام نہیں آیا بنیامین کا، بس صرف کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے بابا کے زیادہ محبوب ہے، منا ہماری نسبت، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جبکہ ہم ایک گروہ ہیں۔ اعزائے گرامی، یہ انسان اولادوں میں، بھائیوں میں، بڑے خاندان کے اندر بعض اوقات قوت محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اس میں تعصب بھی آنے لگتا ہے، بعض اوقات وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ تو کئی مرتبہ زیادہ ہونے کی عادت کو لوگ اس کو اپنے لیے قدرت کا سبب سمجھنے، اور اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، بہت سے لوگ عدد کے زیادہ ہونے میں طاقت سمجھتے ہیں، عدد کے زیادہ ہونے میں، اور دھوس بھی جتاتے ہیں ہم زیادہ ہیں تم کم ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ نے زیادہ ہونے کی کبھی قرآن میں تعریف نہیں کی، بلکہ یہاں تک فرمایا وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ شَكُورًا، بہت کم ہے میرے بندے جو شکر گزار ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، اکثریت کے متعلق اللہ نے تو عقل ہی رکھتے ہیں، اکثریت کی قرآن میں تعریف نہیں ہے، تو ہمیں اکثریت کا کوئی دھوس نہ جمائے، اگر میری بات پہنچ گئی ہو۔ تو جانے گرامی، بہت کم افراد ہوتے ہیں کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں، جن پہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ یہاں جناب یوسف سے متعلق کہہ رہا ہے، تو بھائیوں نے کہا کیا کیا جائے، ہم زیادہ تو ہیں، 10 ہیں، وہ ایک یوسف اس کا ایک بھائی زیادہ محبوب ہے، تو کیا کیا جائے، اقتلوا یوسف۔ تو کہنے والوں میں سے ایک نے کہا، نے نام نہیں بتایا، تو اللہ کہہ رہے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، ایک نے کہا قتل کر دو یوسف کو، دوسرے نے کہا اطرحوہ ارضا، کسی زمین میں پھینک آؤ، صحرا میں پھینک دو، پینیں گے تو کھانا پینا نہیں ہوگا تو بھوک پیاس سے مر جائے گا، کیا ہوگا؟ تو تم اپنے بابا کی نظروں میں، وجہ ابیکم، یہاں پہ جو قرآن میں الفاظ آئے یخل لکم وجہ ابیکم، تم اپنے بابا کی توجہات کا مرکز بن جاؤ۔ وجہ ابیکم آیا ہے، اپنے باپ کے چہرے کی توجہ کا، قلب ابیکم نہیں آیا، اپنے باپ کے دل میں تو نہیں بسو گے، لیکن چہرہ تمہارے باپ کا تمہاری طرف ہو جائے گا۔ اب پتہ چلا جو برے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے، دل میں جگہ نہیں بنے گی۔ بہت سے افراد پہنچ گئے ہیں، بہت سے چاہ رہے ہیں میں انگلی پکڑ پہنچاؤں، عالموں کو بھی پتہ دلوں پہ راج کر پاؤں گا۔ چوتھے امام کا دربار یزید میں یزید سے خطاب کرتے ہوئے، یا یزید، یعنی اب وہاں الفاظ ہیں جناب زینب کے، اس کے بعد حجاج کا خطبہ کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، 6 چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں ہمارے فضائل ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ اعطینا ستا، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، علم اللہ نے ہمیں دیا، حلم اللہ نے ہمیں دیا، سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں دی، فصاحت اللہ نے ہمیں دی، شجاعت اللہ نے ہمیں دی، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں دی، جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور۔ میں بہت
بہت تیزی سے چل رہا ہوں، چلتے میرے ساتھ بس. تو گرامی یہاں سارے بھائی جانتے ہیں باپ کے چہرے کی توجہ ہمیں مل جائے گی. بہت تیزی سے چل رہا ہوں، باپ کے چہرے کی توجہ ہمیں مل جائے، بس باپ ہمیں دیکھنے لگے. یوسف نہیں ہوگا تو باپ ہمیں دیکھے گا. جملے کو سنیے گا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ نہیں ہوگا تو میں توجہ کا مرکز بن جاؤں گا. اللہ یہ کہتا ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو یعقوب دیکھے گا ہی نہیں کسی کو، رو رو کے بینائی چلی جائے گی. تم سمجھتے ہو تمہیں باپ دیکھنے لگے گا، آپ کسی کو بھی نہیں دیکھے گا. تم سمجھتے ہو تمہیں یاد کرے گا، یوسف کو یاد کر کر کے روتا رہے گا. ایک نے کہا نہیں لا تقتلوا یوسف. اب یہاں پہ اللہ نے نام نہیں دیا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا. یہاں سے مجھے جناب ابو طالب کے لیے ایک نتیجہ دینا ہے اور میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا جناب ابو طالب سے متعلق. قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا. یہ 4 آیات میں نے جلدی کوشش کی آج زیادہ کر دوں تاکہ کہیں بات آگے بڑھ جائے. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. القوہ فی غیابۃ الجب، اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو. سیارت، اسے کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا، بیچ دے گا. قتل نہ کرو، زندہ تو رہے گا. اب پتہ چلا جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ زندگی چاہتا، جو چاہنے والا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے بے شک مر جائے مجھے کیا. توجہ، مولا کائنات کے پاس بھی 2 خواتین ایک ہی بچہ لے کے آئیں اور دونوں بچہ میرا ہے. 2 واقعات ہیں، ایک میں 2 بچے ہیں، لڑکا اور لڑکی. دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے، لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی ہے. ایک واقعہ جس میں ایک ہی بچہ ہے، دونوں کہتی ہیں بچہ میرا. تو جناب مولا کائنات سے کہا یا علی بچہ میرا ہے. مولا نے کہا خود فیصلہ کر لو کس کا بچہ ہے. جب میں فیصلہ کروں گا ایک کے لیے مشکل ہو جائے گا. مولا نے سوال کیا بتا بچہ کس کا ہے، اس نے کہا میرا. دوسری سے پوچھا کہا نہیں میرا. تو مولا نے ایک مرتبہ جناب قمبر سے کہا، مولا کے غلام کا نام قمبر تھا، کہ قمبر تلوار کھینچو، بچے کے 2 ٹکڑے کر دو. دونوں خواتین کو ایک ایک ٹکڑا دے دو. توجہ بھائی، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا ضعیف العقیدہ وہ کہتا مولا خواتین میں بتائیں کس کے 2 ٹکڑے کرو. نہیں ہے مجمع. جناب قمبر تابع تھے، فرمانبردار تھے. انہوں نے مولا کو دیکھا، اگر یا علی آپ کا حکم ہے بچے کے 2 ٹکڑے تو پھر بچے کے 2 ٹکڑے صحیح. نہیں ہے ابھی بھی مجمع. جناب قمبر نے تلوار کھینچی، آگے بڑھے، جیسے ہی تلوار اٹھائے ان 2 میں سے ایک بولی یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیں. مولا نے فرمایا یہ جو کہہ رہی ہے بچہ نہیں چاہیے یہ ماں ہے. مجمع کہنے لگا یا علی وہ خود کہہ رہی ہے بچہ مجھے نہیں چاہیے. مولا نے کہا وہ یہ نہیں کہہ رہی میں ماں نہیں ہوں، بچہ نہیں چاہیے. جو ماں ہوتی ہے وہ زندگی چاہتی ہے چاہے بچہ کہیں بھی رہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. علی باپ ہے. مولا دین کی زندگی چاہتے ہیں، کہیں بھی زندہ تو رہے. پتہ نہیں لوگ ہیں کہتے تھے اگر ہمیں نہ ملے تو زندہ نہ رہے. مولا کہتے تھے نہیں. حقیقی وارث ہوتا ہے وہ زندگی چاہتا ہے. مولا علی جناب رسول خدا دین کے باپ ہیں، امت کے باپ ہیں. رسول خدا کی حدیث ہے انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی امت کے باپ ہیں. باپ ہیں، باپ زندگی چاہتا ہے. توجہ، اگر کوئی بچہ کسی نے گود لے رکھا ہو یا مثال کے طور پہ محلے والا دیکھ رہا ہے بچہ دیر سے گھر آ رہا ہے، وہ کبھی نہیں روکے گا. وہ کبھی روکے گا ٹوکے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا تو ہے نہیں. وہ کہہ رہا بھی آوارہ ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا کیا. قاتل بنتا ہے تو بن جائے، میرا تو ہے نہیں. توجہ، اب اگر اسلام میں دہشت گرد نظر آئے، قاتل نظر آئے تو سمجھ لو کہ سوتیلے باپ پال کے نے پرواہ نہیں کی. آوارہ ہوتے ہیں تو ہو جائے، دہشت گرد بنتے ہیں تو بن جائے، ہمارا تو ہے نہیں. اب یہاں جناب یوسف کے ایک بھائی نے کہا، قرآن نے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. اب یہاں نام لکھا ہے علماء نے
مختلف نام آئے ہیں لیکن جو متفق ہیں سب وہ ہیں لاوی، حضرت لاوی کا، کہ انگریزی میں لیوی کہتے ہیں، عربی میں، فارسی، اردو میں لاوی، حضرت لاوی۔ تو بائبل میں بھی نام آیا لاوی۔ اب وہ تو انہوں نے کہا لا تقتلوا یوسف، اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ کہتا ہے ایک بھائی نے، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ جب ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دو، یلتقط بعض السیارہ، کوئی قافلہ نکال کے لے جائے، زندہ تو رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو لاوی ہے نا، ان کی نسل میں آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک نتیجہ دے رہا ہوں جہاں سے مجھے جناب ابو طالب میں جانا ہے، میں نے ساری تمہید باندھی، 4 آیات جلدی جلدی پڑھی، یہ 4 آیات کی تفسیر جلدی جلدی پیش کی۔ تو اب کیا کیا؟ ایک نے کہا مت مارنا یوسف کو، زندہ تو رہے، کوئی قافلہ لے جائے، وہ ہے لاوی۔ لاوی کی نسل میں آئے جناب موسیٰ۔ جب جناب یوسف عزیز مصر بنے تو بھائیوں سے کہا آج میں عزیز مصر ہوں، فرعون آئیں گے، ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے، فراعنہ جمع ہے فرعون کی، بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، نام ان کے الگ تھے، جیسے روم کے بادشاہ کو ایک ٹائٹل دیا گیا، ایران کے بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ کو، مختلف بادشاہوں کے ٹائٹل سے۔ تو مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل جو تھا، جو لقب تھا، فرعون۔ اور وہاں مختلف جگہوں پہ جیسے ایران کے بادشاہوں کے لیے بھی ایک ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے جو جگہ جگہ پہ ہر جگہ پہ آیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لقب دے دیا جاتا تھا اور یہ القاب استعمال کرتے تھے، سیزر ہے جیسے روم کے لیے۔ اور بہرحال اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا، میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب کیا کیا کہا میرے بعد فرعون آ جائیں گے اور ظلم کریں گے، تمہارے بچوں کو قتل، بیٹوں کو ذبح کر دیا کریں گے، یذبحوا ابناءکم، اور یہ صہیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے۔ اور پھر اللہ کیا کرے گا، میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون سے نجات دے گا۔ اب جناب موسیٰ جناب یوسف کی نسل میں نہیں آئے بھئی، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، میری اپنی محنت ہے، دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو بے شک خاموش بیٹھے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جناب یوسف کی نسل میں نہیں، یہ تو ہے، یہ بات تو ہے کہ جناب یوسف کی نسل میں نہیں ہے جناب موسیٰ، لاوی کی نسل میں ہے۔ تو اب جناب یوسف نے فرمایا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے نبی آئے، نام موسیٰ ہوگا، تمہیں فرعون سے نجات دے گا۔ نتیجہ میں نے یہ عرض کیا، جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہو، اللہ اس کی نسل میں اپنا پیغام رکھتا۔ جناب لاوی کو یوسف سے محبت تھی، اللہ نے موسیٰ کو ان کی نسل میں رکھا۔ حضرت ابو طالب کو رسول اللہ سے محبت تھی، اللہ نے 12 اماموں کو، اب پہنچ گئے، شاید میری بات پہنچ گئی۔ اللہ نے لاوی کو محبت تھی جناب یوسف سے، اللہ نے ان کی نسل میں رکھا۔ جناب ابو طالب کو محبت تھی رسول اللہ سے، اللہ نے 12 اماموں کو ان کی نسل میں رکھا۔ اب کوئی سوال کر سکتا، وہاں ایک نبی، یہاں 12 امام؟ بھئی سوال تو کر سکتے ہیں، جینوئن سوال ہے کہ جناب لاوی کی نسل میں بس ایک موسیٰ، جناب ابو طالب کی نسل میں 12 امام۔ بھئی جتنی محبت تھی اتنا تناسب رکھا۔ لاوی کو بس اتنی محبت تھی کنویں میں ڈال دو زندہ رہے، ابو طالب کو اتنی محبت تھی جان دے دوں گا، محبت پہ آنچ نہیں آ رہا۔ چلیں گے توجہ فرمائی جا رہی ہے بھائی۔ جب سارے کے سارے آپ کے ذہنوں میں واقعات ہیں، جب سارے کے سارے قریش کے لوگوں نے سنا کہ رسول خدا نے اعلان رسالت کر دیا، تو اعلان رسالت کے بعد سب کہنے لگے بھی ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ان کو روکا جائے۔ تو سارے سرداروں کے پاس گئے، سردار سب کے سب اٹھے، دارالندوہ میں آئے۔ اب دارالندوہ آپ کو کیا سمجھاؤں، عربی زبان جانتے ہیں آپ لوگ۔ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ وہاں کے جو مشائخ اور جو عقل مند اور جتنے بھی سردار سے جمع ہوتے تھے، یا پاکستانی اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو سازشوں کا اڈا، سادہ زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اب وہ سارے جمع ہو گئے، کہاں؟ دارالندوہ کا جو مین آدمی تھا، جو مین کردار تھا، اس کا نام تھا ابو سفیان۔ اس کے متعلق بس نام لینے کافی،
یزید کا بھی دادا تھا. تو ابو سفیان کے پاس آئے گا کیا محمد نے اعلان کر دیا گا, کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے میرے پاس بہت سے منصوبے. اس نے پہلا منصوبہ بنایا, اس نے کہا بچوں سے کہو ہاتھوں میں پتھر لیں. جیسے محمد تبلیغ کے نکلے سب بچوں سے کہو مجنون ہے. بچے مجنون جو جن کی ثقافت بلند نہیں ہوتی وہ پتھر مارنے لگتے ہیں. سارے بچے پتھر مارنے لگتے ہیں. جناب سرور کائنات گھر آئے, پیغمبر اسلام دیکھا جناب ابو طالب نے, بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں. کہا نہیں مجھے بتائیے. کہا وہ ابو سفیان نے بچوں کو سکھا دیا کہ یہ مجنون ہے, وہ مجھے پتھر مارتے ہیں. کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. جناب ابو طالب اس وقت 80 برس کے ہیں, جناب سرور کائنات 40 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں. جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا, کا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. جناب رسول خدا سرور کائنات نے یہ نہیں فرمایا چچا جان اپنا بچہ نہیں رہا, نہیں ہے مجمع. جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا چل دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اب پہنچ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ کہنا تھا جناب سرور کائنات چل لے, یہ نہیں کہا اوروں کو ساتھ لے لیں ہم دو. رسالت کبھی بزدل نہیں ہوتی. رسول خدا نے نہیں کہا چچا جان آپ بوڑھے اور میں سب کا نشانہ, علی کو, جعفر طیار کو, حمزہ کو, عقیل کو لے لے, نہیں کچھ نہیں کہا. چچا جان آپ کہہ رہے ہیں چلو تو پھر چلیے. جیسے ہی پہنچے دارالندہ میں سب اندر بیٹھے جمع تھے. ابو سفیان بیٹھا تھا, جناب ابو طالب اندر نہیں گئے. اب آپ جانتے ہیں ماہ رمضان ہے, روزہ ہے, ایک سلوات پر محمد والے بس ایسا ماحول ہوگا. جناب ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ رسالت کے جانے کا چلوائیں گے مجھ سے, پہنچ جائیں. ابو سفیان بہارا, یہ حیدر کرار کے بابا ہے. ایک مرتبہ آواز ابو سفیان, ابو سفیان آیا, سارے سر آ گئے. کہا ابو طالب کیا بات ہے؟ کہا ابو سفیان نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ بچہ رہ جائے. جناب ابو طالب نے کہا پھر سو. وقت میں تفصیل میں نہیں, تیزی سے چلوں گا, آپ بھی تیزی سے چلتے رہیے گا. ایک مرتبہ جناب ابو طالب ایک بچہ گھر میں بھی ہے, کیا کر لے گا؟ کیا بھتیجے گھر چلے. جناب ابو طالب ایک مرتبہ آواز دی یا علی, نہ جانے کیسے یا علی کہا, ساری دنیا یا علی کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ آواز جناب مولا کائنات بہت کم تھے, 10 یا 12 برس کے جناب امیر, 13 برس کے بات لکھا ہے, 9-10 برس کے کم سے امیر آئے. کہا جی بابا, کہ کل جب میرے بھتیجے محمد یعنی بس ایک کا کوئی پتھر بھتیجے کو نہ, میں ہر پسینے پہ لوں گا, جو ہاتھ ان کی طرف بڑھے تو میں ہاتھ توڑ دوں گا. چلے جناب امیر سبق والشمس والقمر اذا تلا, سمجھو سورج کے پیچھے پیچھے آتا. اسلام کے سورج کا نام محمد ہے, شام کا نام علی ہے, کربلا کے بزرگ گرامی ایک مرتبہ جناب مولا کائنات جناب سرور کائنات کے ساتھ چلتے, پتھر چلتے تھے, پسینے پہ لیتے, جیسے سامنے آتا مولا کے ہارتے تھے. بچہ جب دیوار پہ لگتا, زمین پہ گرتا, کسی کا ہٹا, قریش کے بچوں کو پنے سے علی سے پٹنے کی سارے کے سارے بچے, ہر بچہ روتا ہوا, کیا ہوا؟ علی نے مارا. کہ کون علی ہے؟ کمپوٹی آتی. اور جب وہ ایک مرتبہ بھیج کے دیکھتا آنکھیں سرخ ہو جاتی. اور ماں باپ قریش کے سرداروں کے پاس, سردار ابو سفیان کے پاس, اور پورے مکے میں علی رہا تھا. کس نے علی نے مارا؟ علی. سارے آئے. کہ ابو سفیان, وہ ابو طالب کے ایک بیٹے نے پورے قریش کے بچوں کو مارا. کہ چلو میرے ساتھ ابھی بات کرتے ہیں ابو طالب سے. ابو سفیان دروازہ کھولنے کے بعد مسکرا کے ابو سفیان کیا ہے؟ کہ ابو طالب تمہارے منصوبہ بنایا. اب وقت نہیں, تفصیل میں نہیں جا سکتا. خواتین کہا جادوگر ہے, انہوں نے راستوں میں کانٹے شروع کر دیے, اجڑیاں پھینکنا شروع کر دی. پھر وہ سننا
تین ہی منصوبے ہوتے ہیں حق کے خلاف، تین منصوبے ہمیشہ حق کے خلاف آتے ہیں، تین ہی منصوبے۔ بچوں نے کہا یہ مجنون ہے، خبر ہوئی، بچوں سے کہا مجلس نہ دیگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی جائیں تو یہ حرمت ہی کرتے ہیں۔ مردوں سے کہا داروں کے ساتھ ہو جاؤ، میں اشارہ کروں سب کی گردنیں اتارتا۔ ایک مرتبہ جناب ابو سفیان، اگر میرا بھتیجا اب تک گھر نہ آیا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم سب کی گردنیں اتار دوں گا، میں سارے مکے کو محمد کی محبت میں مار دوں گا۔ مجھے دوسرا کوئی ایسا چاہنے والے سے بھی پتا تھا یہ ابو طالب ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں بھائی، جھوٹی قسمیں کھانے والے تو بہت تھے، سچی قسم کھا کے بدلہ لینے والا بس ایک ہے، ابو طالب۔ آخری وقت تھا جناب عبد المطلب کا، تو اس وقت آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ جناب سرور کائنات طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، اور طواف کے دوران گر گئے تو جناب سرور کائنات نے کہا خانہ کعبہ کے اندر لے چلو۔ جب لے آئے تو اسی وقت فوراً کہا جناب عبد المطلب نے دائیں طرف رسول خدا کو بٹھایا، سارے بیٹے بیٹیاں جمع ہو کر ذرا ابو طالب کو بلا دو۔ تو ابو لہب نے کہا مجھے وصیت کر دیجیے گا، تجھ سے وصیت نہیں، وصیت صرف میری ابو طالب سے ہے، ذرا بلاؤ ابو طالب کو۔ جب آئے نا جناب ابو طالب تو جناب رسول خدا جناب ابو طالب کے ہاتھ میں اور کہا ابو طالب اسے اپنا بیٹا سمجھنا، بھتیجا نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا بھائی کا بیٹا، اپنا بیٹا سمجھ کے پالنا، اس پہ آنچ نہ آنے دینا۔ تو سب کے سب علماء نے لکھا ہے، شیعہ علماء بلکہ دوسرے سب کہتے ہیں کہ کچھ ہستیوں کو بھیجا گیا تھا جناب رسول خدا کی حفاظت کے لیے، جن میں حضرت عبد المطلب تھے، جن میں حضرت ابو طالب تھے، جن میں جناب حمزہ تھے، توجہ رہے، جن میں جناب فاطمہ بنت اسد تھی، جن میں جناب آمنہ تھی۔ ان سب کو پہلے سے بشارت تھی کہ رسول خدا عام آدمی نہیں، جناب خدیجہ کو اتنے رشتے آئے کوئی قبول نہیں کیا، کہ نہیں ہمیں بشارت ہے کوئی محمد آنے والا۔ ان سب کو بشارت ہے، جناب عبد المطلب کو بشارت کوئی محمد آ رہا ہے، جناب ابو طالب کو بشارت کوئی محمد آ رہا ہے، جناب عبداللہ کو بشارت کوئی محمد آنے والے ہیں، جناب حمزہ کو بشارت کوئی محمد آ رہا ہے، جناب آمنہ کو بشارت، جناب فاطمہ بنت اسد کو بشارت۔ ان سب یہ جو مسلمان کہتے ہیں رسول خدا کو خود نہیں پتا تھا۔ اب ابو طالب نے کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے، میں اپنے بیٹوں سے کم محبت ہوں، میں اپنے بیٹوں سے زیادہ سمجھ کے اس کو پالوں گا، کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت گرامی آپ نے صحیح بخاری کی روایت سنی ہوگی، جگہ جگہ پہ آج سب کہہ رہے ہیں ماہ رمضان آئیں گے، ایک عام یتیم کو پالنے والے پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے تو رکھ لیا، اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو۔ جس کو دہلی سے عقیدہ نہیں ملا، مولا نہیں ملا نے لیا اسے مگر ملا، وہ کافر بتا رہا ہے وہ حیدر کے باپ کو، خود جس کو اپنے باپ پر شجاع توجہ فرما رہے ہیں فیضان گرامی، جناب سرور کائنات کی حدیث ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا۔ اور اگر جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، مسلمانوں ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، طنز نہ سمجھیے گا۔ بہت سے مسلمان آج ان کو صرف ایک ہی ضد ہے، نہیں ابو طالب معاذ اللہ کافر تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ علی کے باپ تھے۔ بھئی یہ باقی صحابہ کے بھی تو باپ لوگ ہیں، جناب ابو طالب کے بس میں نام لکھے گا علی ابن ابی طالب، تو قیامت تک کے لیے علی کا نام سنہرے حرفوں میں آئے گا، نام آئے گا جناب ابو کا۔ اس بات کی ہے کہ علی ہی کے بابا۔ عزیزان گرامی آگے وقت نہیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام پوری زندگی لگا دی۔ اب ایک مرتبہ بوائے کاٹ ہو گیا،
آپ کی اوپر میں کہتے ہیں حقہ پانی بند کرنا. میں نے جو تحقیق کی تو اس میں بائیکاٹ کا انگریزی کا لفظ ہے بائیکاٹ کرنا، تو باقاعدہ تحریم کر دیا گیا رسول خدا کو مکے والوں نے کہ بھئی ان کا حقہ پانی بند، ان سے کوئی لین دین تجارت کاروبار کچھ نہیں، ان کا سب کچھ بند. کیوں؟ یہ بتوں کو بند برا کہنا باز نہیں آتے. تو کس حکم ہے؟ صرف رسول خدا کا. قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا حکم پانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول خدا سے کہا کہ آپ نکل جائیے اور شیب ابی طالب میں چلے جائیں، تو سب سے پہلے جناب ابو طالب اٹھے، جناب خدیجہ اٹھی کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو جناب سرور کائنات نے آواز دی چچا جان حقہ پانی میرا بند ہے، بوائیکاٹ میرا ہے، آپ کا تو نہیں. آپ رہنے دیں؟ کہا نہیں، جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گی. جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گی. جناب مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ رہیں گے میں رہوں گا. عزیزان گرامی جناب سرور کائنات کے ساتھ یہ قریبی ترین ہستیاں گئیں. سن لیجیے گا جملوں کو. اب وہاں ایک معاہدہ ہوا سارے کے سارے کے درمیان میں، رسول خدا کے درمیان میں. جناب ابو طالب ایک مرتبہ 2 برس جب گزر گئے، 2.5 برس تقریباً، تو کہا کہ سرور کا چچا جان وہ جو معاہدہ میرے اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اسے دیمک چاٹ گئی. جناب ابو طالب نے فوراً اقامہ سر پہ رکھا، ابا لی توجہ اور چلے. دوسرا سوال نہیں کیا کہ آپ کو یقین تو ہے نہیں ہے مجمع خانہ کعبہ ہے قریش کے پاس، ہمارا حقہ پانی بند ہے، ہم یہاں شیب ابی طالب میں. دوسرا سوال پیغمبر نے کہا کہ معاہدہ ختم ہو گیا، دیمک گئی. جناب ابو طالب کو یقین تھا دیمک چاٹ گئی کیونکہ محمد نے کہہ دیا. سارا مجمع نہیں بولا. جناب ابو طالب نے دوسرا سوال نہیں کیا، پہلی مرتبہ کہنے پہ یقین کر لیا. اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی. بڑے قریبی تھے جنہیں پیغمبر نے کہا ہم جیتیں گے. میں نے نام نہیں لیا، ختم ہو گیا کہ تم نے معاہدہ کیا تھا ختم. اب سارے سردار جمع ہوئے تھے. آخری سن لیجیے کہ ایک سازش اور ہے. کہا کہ اے ابو طالب محمد سے کہو جو مانگے گے ہم دیں گے. جس قبیلے میں شادی کرا دیتے ہیں، جس قبیلے کی سرداری کہیں دے دیں گے، جتنے اونٹ کہیں وہ ان پاس وہ ان کا. بھئی یہی تو لالچ ہوتا تھا اس زمانے میں. آج کہہ دیتے ہم سوئس اکاؤنٹ کھول دیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اس زمانے میں جو ہو سکتا تھا انہوں نے پیش کر دیا. ابو سفیان نے کہا ابو طالب ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں، محمد سے کہو باز آ جا، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. جناب ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے ابو سفیان نے پیغام دیا، جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. سارا پیغام سنایا. جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے، چچا سے کہا چچا جان آپ ابو سفیان اور قریش کے سرداروں سے کہہ دیں کہ اگر یہ سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں لا الہ الا اللہ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں ان کے بتوں کو نہیں مانوں گا. چچا آئے جناب ابو طالب. سنیے گا جملے کو، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یقین مانے روزہ پڑھ کے روزہ رکھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی، میں خون جگر دے رہا ہوں. جناب ابو طالب آئے، سر اٹھا کے کہا 80 برس کے جناب ابو طالب، سفید داڑھی سفید مونچھیں سفید بھویں، کمر پہ ہاتھ رکھے، 80-90 برس کے جناب ابو طالب. ایک مرتبہ ابو سفیان میرے بھتیجے نے کہا کہ تو اگر سورج اتار کے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور چاند اتار کے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، میرا بھتیجا لا الہ الا اللہ سے ایک قدم نہیں ہٹے گا. قریش کے سرداروں نے کہا ابو جان چلو، بات تمام ہو گئی. کہا نہیں رکو، بات تمام نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ محمد نے کہہ دیا فیصلہ قبول نہیں. کہا محمد کی بات رہنے دو، رکو میری سنو. ابو سفیان بول رہا آپ بتائیں آپ کس طرف ہیں؟ نہیں ہے مجمع، آپ بتائیے آپ کس طرف ہیں؟ محمد کے ساتھ ہے یا قریش کے سرداروں کے ساتھ؟ جناب ابو طالب نے سر اٹھا کے کہا ابو سفیان جب تک میرے دم میں دم ہے میں محمد کے ساتھ ہوں. ابو سفیان نے کہا واپس چلے کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی تک ابو طالب محمد کے ساتھ ہے.
کچھ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اللہ اور رسول خدا کو حکم دیا میرے حبیب ہجرت کر جائیے، یہ مکے والے دشمن ہیں، حفاظت کرنے والا چلا گیا۔ شیب ابی طالب تھا، مجھے کیونکہ کہا گیا کہ وقت کے اندر ہمارے جو بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں وقت کے اندر مکمل کروں، اس لیے میں وقت کے اندر بات کو مکمل کروں گا، 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا مصائب کی۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب جب دنیا سے رخصت ہوئے شیب ابی طالب میں، نہج البلاغہ میں جب میں مولا کا یہ خطبہ پڑھتا ہوں نا جناب ابو طالب سے متعلق تو عجیب غریب کیفیت ہو جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میرے بابا ابو طالب اور جناب خدیجہ ان دونوں نے امارت دیکھی تھی، غربت نہیں دیکھی تھی۔ دونوں، وہ ملکۃ العرب تھی، وہ سید بطحہ تھے، وہ سردار تھے، اور وہ بہت دولت مند ترین خاتون تھیں اپنے زمانے کی، تو کب انہوں نے غربت نہیں دیکھی تھی۔ شیب ابی طالب میں 2 برس 1.5-2 برس اتنی غربت تھی، مولا فرماتے ہیں کئی مرتبہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا۔ کہا کہ اتنی کھال باریک ہو گئی تھی میرے بابا کی کہ جب وہ پتا کھاتے تھے تو نظر آتا تھا کہ انہوں نے سبزی کھائی ہے۔ کہ میرے بابا کی پوری کھال باریک ہو گئی تھی، کیوں؟ انہوں نے غربت نہیں دیکھی تھی۔ رسول خدا کی خاطر فاقے، غربت سب کچھ کا نہیں۔ اگر حقہ پانی محمد کا بند ہے تو ہم بھی تجارت نہیں کسی سے کریں گے۔ سب نے قرضے کھا لیے، جناب خدیجہ کے پیسہ سب کھا گئے، جناب ابو طالب جناب خدیجہ وہیں رہے، اور بڑھاپا بزرگ دونوں اسی کے اندر انتقال کر گئے۔ بس بھائی میں پیش کروں گا جناب خدیجہ کی شہادت کے دن تفصیل سے۔ تو جناب ابو طالب کا یہ فاقہ، اور جب آخری وقت تھا تو رو رو کے بس ایک ہی بات کہہ رہے تھے، یا علی میرے بھتیجے کی حفاظت کرتے رہیے گا، آپ اسی طرح سے ساتھ دیجئے گا جیسے آپ نے پوری زندگی ساتھ دیا ہے میرے بھتیجے کا۔ انہیں بالکل جیسے آپ نے پوری بچپنے سے لے کے اب تک جوانی تک آپ نے میرے بھتیجے کی حفاظت کی ہے، بس ویسے حفاظت۔ یہ الفاظ جناب ابو طالب کے، یہ محبت بتا رہی ہے کہ کوئی قربانی دینے والے افراد موجود ہیں۔ آئیں ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ قربانی دینے والے کیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا کہ رات میں بھی کہہ دیتے تھے یا علی آپ میرے بھتیجے کے بستر پہ سو جائیے۔ انہیں بھی پتہ تھا علی کو سلاؤں گا میرے بھتیجے کی حفاظت رہے گی، اسی لیے مولا کو بچپنے سے عادت تھی رسول خدا کے بستر سے بستر بدلنے کی، تو بار بار وہاں پہ آ جاتے۔ آئیں ذرا میں جو جملے جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، ایک چچا ہیں جنہوں نے اتنی محبت کی اپنے بھتیجے سے کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں اپنی جان میرے اس بھتیجے کے نام لکھ دیجئے گا، ان کی حفاظت کیجئے گا، ان پہ آنچ نہ آنے دیجئے گا، میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، بابا کی وصیت تھی، اب ہر بیٹا کہہ رہا ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ جناب مولا کائنات کا بس اکیلے کا وعدہ دینا کافی تھا۔ تو یہاں ایک چچا نے بھتیجے کو بتایا، ایک اور چچا ہے نام حسین ہے، نام قاسم ہے، 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ انہوں نے بھی سوال کیا جب شب عاشور مولا حسین نے بتایا نا کہ کون کون شہید ہوگا کل کربلا میں، تو ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا۔ سوال کیا چچا جان کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھتیجے قاسم صرف آپ ہی کا نہیں، 6 ماہ علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے۔ تو اس وقت قاسم نے سوال کیا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ تو اس وقت جناب سید الشہداء نے کہا بھتیجے میں ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ جناب قاسم سے کوئی ہاتھ جوڑ کے کہے ہاں شام غریبہ میں ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب ابو طالب کی پوری نسل کے خیموں کو جلا دیا جائے گا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں۔ مجھے بس شام غریبہ کے 2 جملے پیش کرنے، آج جناب زینب کی مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آج نہیں پڑھ پاؤں گا، شاید میں کل مکمل کر دوں گا۔ عزیزان گرامی کون ہے یہ بیوی جن میں ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے؟ وہاں انہوں نے پوری زندگی رسول خدا کو بچانے میں لگائی، یہاں جناب زینب نے پوری زندگی حسین ابن علی کو بچانے میں۔ آئیں ذرا میں پیش کروں آپ کے سامنے، یہاں تک روایت جناب زینب جب
مشہور بیٹوں کے بالوں کو سنوار رہی تھی نا، بالوں میں ہاتھ ڈالتی بار بار، تو ایک جملہ کہتی، میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، میرے شیرو کل جب جنگ ہوگی نا تو تم ایک کام کرنا، ماموں کے دشمن عمر سعد کو مار دینا، اور بیٹوں میری وصیت یاد رکھنا، اگر فرات تک پہنچ بھی جاؤ تو پانی مت پینا، ماموں کے بچے پیاسے ہیں۔ جب ایک مرتبہ جناب اون و محمد کے سر میں گرز لگا نا، ایک کے سر میں تلوار لگی، دوسرے کے سر میں گرز لگا، دو شہید ہو گئے، تو ایک اسی وقت شہید ہو گئے، ایک میں ابھی رمق باقی تھی، آواز دی ماموں ہماری مدد کو آئی ہے۔ جناب سید الشہداء تیزی سے پڑے، جب دیکھا نا کہ ایک میں رمق باقی ہے تو انہوں نے کہا ماموں جان ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا اور کہیے گا اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا، اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، اماں ہم نے قریب ہو کے عمر سعد پہ حملہ کیا، ہمیں اس طرح سے مارا گیا۔ بس بھی میں نے تمام کر دیا، 4 منٹ 2 سے 4 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں۔ یہاں لاشیں کے لائے، بہت طاقت ہے، بڑا صبر ہے ابو طالب کی پوتی جناب زینب میں، ہر بی بی آ گئی جناب اول محمد کے لاشے پہ، نہیں آئی تو جناب زینب نہیں آئی۔ مولا نے ایک مرتبہ آواز دی، فضا اماں فضا ذرا میری بہن سے کہیے کہ اپنے بیٹوں سے وداع کر لیں، ذرا آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا۔ بی بی آئیں، دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھی، سینوں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہا، اون و محمد مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں اپنے بھائی پہ، میرا بھائی حسین تنہا رہ گیا ہے۔ بس بھئی عجیب و غریب کیفیت ہے جناب زینب کی۔ ایک مرتبہ 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں، اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئیں۔ آپ جانتے ہیں نا ناقہ کی پشت بلند ہوتی ہے، اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے، جیسے جناب زینب ناقہ پہ سوار ہوئی، بی بی کی نظر پڑی میں 2 لاشیں نظر آئے، بی بی نے لاشیں دیکھے، آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ کہا اون و محمد الوداع، میرے شیرو ماں شام جا رہی ہے، میرے شیرو ماں کوفے جا رہی ہے، اون و محمد الوداع۔ بی بی نے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، بی بی کوفے گئی بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، آخری جملے سن لیجئے، بی بی شام گئی بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا۔ 40 پہ جب رہائی ملی سب شہداء کے سر واپس آئے، بی بی نے مولا حسین پہ گریہ کیا، مولا علی اکبر پہ گریہ کیا، مولا عباس پہ گریہ کیا، سب پہ بی بی کے اشعار مل جائیں گے، مرثیے مل جائیں گے، مرثیہ نہیں ملے گا تو اون و محمد کا مرثیہ نہیں ملے گا۔ اب بی بی 40 پہ واپس آ گئی، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، 40 پہ واپس آئی، کہاں پہلے کربلا آئی، ہر قبر پہ گئی، نہیں گئی تو اون و محمد کی قبروں پہ نہیں گئی۔ جب جانے لگی نا تو ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کہا اون و محمد الوداع، میرے شیرو ماں مدینے واپس جا رہی ہے، میرے شیرو خدا حافظ۔ بی بی مدینے آ گئی، پہلے نانا کے روضے پہ گئی، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئی، بیٹوں کا کوئی بھی گلہ نہیں کیا، بھائی کے گھر آئی، بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا۔ اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیں گھر واپس آ جائے۔ وہ ماں جس نے نہ کربلا میں بیٹوں کو یاد کیا، نہ شام میں بیٹوں کو یاد کیا، نہ نانا کے روضے پہ، نہ ماں کی قبر پہ، نہ بھائی کے گھر، جیسے ہی اپنے گھر پہنچی بی بی نے 2 جان نمازیں صحن میں بچھی دیکھی، جان نمازیں اٹھا کے سینے سے لگائے اور رو رو کے کہنے لگی اون و محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے کوئی اس گھر سے لے جائے۔ اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے، جناب زینب کو دیکھا پہچان نہیں سکے، کہا بی بی آپ کون ہیں، ہمارے گھر کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں۔ نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا۔ زینب مجھے اتنا بتائیے یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ بی بی نے فرمایا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، باغیوں کا مجمع،
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان پروردگار دہشت گردی کا خاتمہ فرما، دشمن پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کی عظمت میں 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا ہمیں ہمارے امام کے آبان و انصار میں شمار فرما، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمیں جنت البقیع اور جنت معلیٰ جہاں جناب ابو طالب جناب خدیجہ کی قبر ہے دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الفاتحہ مع الصلوات۔